گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہاں جو دنیا کے لیے آتا ہے داتا اسے دنیا دیکھتے ہیں، جو علم کے لیے آتا ہے اسے علم دیتے ہیں، جو زہد کے لیے آتا ہے اسے امام الزہد بنا کر بھیجتے. تو میرے داتا سخی بھی ہیں، میرے داتا شفیق بھی ہیں، میرے داتا عاجز بھی ہیں، متواضع بھی ہیں. اللہ والوں کی پہچان ہی یہی ہے. کشف المحجوب علم کا خزانہ ہے، کشف المحجوب معرفت کا خزانہ ہے، کشف المحجوب دلوں کی تسکین کا باعث ہے. جس کا کوئی مرشد نہیں ہے نا، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ شروع فرما دے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا. کشف المحجوب شریف ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور داتا صاحب نے ہمیں بتا دیا، اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے ہم، اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے ہم. زندہ ہیں وہ لوگ، زندہ ہیں وہ لوگ جو مر گئے اوروں کے لیے. بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ آج کل تو دکانداریاں بن پڑی ہیں، آج کل تو کاروبار بن گئے ہیں. ہر کوئی ولایت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ہر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو وقت کا غوث سمجھتا ہے، لوگوں سے اپنے ہاتھ چموانا سمجھ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. آئیے قرآن سے سمجھتے ہیں اللہ کا ولی کون ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو شرطیں قرآن نے بتا دیں، یاد رکھنا اللہ کا ولی وہ ہوگا. پہلی شرط یہ ہے وہ مومن ہوگا، دوسری شرط یہ ہے یتقون، وہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا. اب بڑا سادہ سا کلیہ قرآن نے بتا دیا. جو شریعت کا تارک ہے، جو میرے کریم کی سنت کا تارک ہے، جو فرض کی ادائیگی کا منکر ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شعبدہ باز تو ضرور ہو سکتا ہے، وہ تاجر تو ضرور ہو سکتا ہے، وہ دکاندار تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی وہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. ولی کے کئی معنی ہیں. ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے. لغت کے کئی معنی ہیں. کہتے ہیں تین معانی کو ملا کر ہم ولی کی تعریف بنا لیتے ہیں. پھر تم سمجھ جانا، کسی کو پرکھنا چاہو، کسی کی جانچ کرنا چاہو، کسی کی پہچان چاہو، تو ان معانی اور ان مفاہیم کی روشنی میں سامنے کسوٹی پر رکھ لینا. اگر پورا اترے تو سمجھ جانا اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ کی صفات پر، ذات پر ایمان رکھنا لازم ہے، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کون ہے، کیا ہے، یہ انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ حیت سے پاک ہے، وہ اعمال سے پاک ہے، وہ افعال سے پاک ہے، وہ حرکات سے پاک ہے، بلکہ وہ تو مکان سے بھی پاک ہے. ہمارے آقا نے تو بتا دیا، امر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا. ایک اردو کے شاعر نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا، کہنے لگا بنا کر مصطفیٰ کو خدا نے یوں کہا، جسے دیکھنا ہو مجھ کو میرا یار دیکھ لو. ایک اور شاعر کہتا ہے بے حد نے عجب کیا حد کر دی، ذرا سی گنجائش تنقید رد کر دی. خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. ہوتا ہے میرے کریم فرماتے ہیں نا، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لأبرہ. لوگ سمجھتے ہیں یہ قصے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بس بے سروپا باتیں ہیں. نہیں نہیں، یہ بے سروپا باتیں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں. تم بہت سے گرد آلود چہروں والے، تم بہت سے بکھرے بالوں والے ایسے اللہ والے دیکھو گے. لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے نا، لأبرہ، اللہ کو نظام بدلنا پڑے بدل دیتا ہے، اپنا قانون تبدیل کرنا پڑے کر دیتا ہے، اپنے محبوبوں کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. میرے حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش لاہور میں آئے، مسجد شریف تعمیر فرمائی. ظاہر بھی لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ مسجد کا
جو قبلہ کی سمت ہے وہ درست نہیں ہے، ڈائریکشن غلط ہے. باقی سارے مساجد کا رخ دوسری طرف ہے، آپ کا رخ ہٹا ہوا ہے. حالانکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں 19 ڈگریز تک اجازت ہے، رخصت، اس کے باوجود اعتراض کیا گیا. اچھا سارے علماء کو اکٹھا کرو، سب کو دعوت دی اپنے آستان فیض پر. حضور سیدی فیض عالم نے دعوت دی، بلایا، فرمایا آج نماز ہمارے ساتھ ہی پڑھ. مکبر نے تکبیر کہی، حضور سیدی فیض عالم امامت کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. پیچھے لاہور بھر کے علماء ہیں، اعتراض کرنے والے معترضین ہیں. حضور سیدی فیض عالم نے اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کیا. وہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے مقدر پر بھی قربان. جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کیا، اور رب نے سارے پردے ہٹا دیے، فاصلے سمیٹ دیے، آنکھوں کے بالکل سامنے اللہ کا گھر آ گیا. جو اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں. میرے کریم ایک اور حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں نا، اللہ والوں کی شان یہ ہے، نوافل کے ذریعے، فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب ایسے حاصل کر لیتے ہیں، ایسے قرب انہیں مل جاتا ہے. رب فرماتا ہے میں ان کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بنتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، جن سے وہ چلتے ہیں. کان ان کے طاقت اللہ کی، زبان ان کی طاقت اللہ کی، ہاتھ ان کے طاقت اللہ کی، پاؤں ان کے طاقت اللہ کی. ساری خدائی مخالف ہو جائے، ساری کائنات مخالف ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، جس کے ساتھ خدا ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. 3 معنی بتائے تھے نا. رب فرماتے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ للحرب. جس نے میرے کسی ولی کو، میرے دوست کو، میرے قریبی کو اذیت دی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کائنات میں کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، جو اس کے آگے اکڑ سکے، جو اس کی مخالفت کر سکے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اللہ کے محبوبوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حضور سیدی فیض عالم بڑے جمال والے بزرگ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس نے بھی، بے شک تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں جا کر اپنا آپ نمایاں کرنے کی کوشش کی نا، وہ ذلیل و خوار ہوا. اب برداشت نہیں کرتے کسی کو. جمال بڑا ہے، جو مانگنے والا آئے اسے عطا کرتے، جو مانگنے والا آئے. اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آزمائش شرط ہے. جو چاہیے آپ کو، جو چاہیے آپ کو، جو چاہیے، بار بار جو چاہیے، مطلق کہہ رہا ہوں، المطلق یجری علی اطلاق کے ہی، کوئی قید نہیں ہے، کوئی تقیید نہیں ہے. جو چاہیے داتا کی چوکھٹ پر حاضر ہو جاؤ، رب کرم فرما. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. یہاں جو دنیا کے لیے آتا ہے داتا اسے دنیا دیکھتے ہیں، جو علم کے لیے آتا ہے اسے علم دیتے ہیں، جو زہد کے لیے آتا ہے اسے امام الزہد بنا کر بھیجتے ہیں. کاملین کے بھی رہنما ہے. جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کا مددگار ہوتا ہے. جس میں ناز ہے، جس میں نخرہ ہے، جس میں تکلف ہے، جس میں تصنع ہے، جس میں بناوٹ ہے، جس میں بخل ہے، جو اللہ کے بندوں سے دوری اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتا، سمجھ جائیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بعض روایات میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں سے یہ منقول ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا من یحبہ اللہ، جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہی ہے نا، اللہ کے بندوں کا مددگار ہے. اللہ اسے آتا ہو ایاہ ثلاثہ، اللہ اسے 3 انعام عطا فرماتا. کون کون سے؟ فرمایا آتا ہو شفقتاً کا شفقت الشمس، شفقت عطا کرتا ہے جیسے سورج کو شفقت دی گئی. اب سورج کتنا شفیق ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی، اس کی شفقت، اس کی کرنیں ہر ایک کے لیے عام ہے. یہ تو نہیں ہوا
یہاں سوسائٹی میں بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، یہاں تو روشنی دوں گا، اس طرف گنہگار ہیں، زانی ہیں، پاپی ہیں، شرابی ہیں، ادھر نہیں ہوگی۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا یہ امیروں کا محلہ ہے، ان کا تو حق بنتا ہے، انہیں تو نوازوں گا، روشنی دوں گا، ادھر اسلام پورا میں غریب لوگ رہتے ہیں، متوسط لوگ رہتے ہیں، سفید پوش لوگ رہتے ہیں، روشنی کم کر دوں گا؟ نہیں، سورج کی شفقت سب کے لیے عام ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے سورج جیسی شفقت عطا فرما دیتا ہے۔ داتا کے در پر جائیں، وہاں آپ کو چرسی بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو موالی بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو دھوکے باز بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو جیب کترے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو فراڈیے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو چور لٹیرے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو زاہد، عابد، متقی، شب زندہ دار، تہجد گزار بھی ملیں گے۔ کیوں کہ داتا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ سے قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کی شفقت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اور دوسرا انعام، آتاہ سخاوتاً کسخاوت البحر، اللہ اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو، اپنے قریبی کو سمندر جیسی سخاوت عطا فرما دیتا ہے۔ سمندر دیکھا ہے، جانتے ہوں گے، پانی نکال لیں، برتن سے نکالیں، ڈول سے نکالیں، موٹریں لگا دیں، مشین لگا دیں، 24 گھنٹے چلتا رہے پانی، کیا سمندر کے پانی میں کمی ہوگی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح رب اپنے محبوبوں کو اتنا عطا کر دیتا ہے، ایسا سخی بنا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں کو نوازتے جاتے ہیں، نوازتے جاتے ہیں، نوازتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، ان کے خزانوں میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس کی کمی آج ہے وہ ہے آتاہ تواضعاً کتواضع الارض، اللہ اپنے محبوبوں کو زمین جیسی عاجزی عطا فرما دیتا ہے۔ جو مغرور ہو، جو متکبر ہو، جس کے پاس جب لوگ جائیں تو وہ تفریق کرتا ہو، جو لوگوں سے سیدھے ہاتھ سے سلام نہ کرتا ہو، جو لوگوں کے سامنے اکڑتا ہو، جس میں تواضع نہ ہو، سمجھ جائیں وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ ڈرامے باز ہو سکتا ہے، وہ فنکار تو ہو سکتا ہے، وہ تاجر تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ زمین کتنی عاجز ہے۔ کبھی آپ نے کہا، سوچا، دیکھا، زمین نے کہا جی آج میں تھک گئی ہوں، آج میرے اوپر کوئی نہ چلے۔ کبھی زمین نے کہا بڑا یہ پاپی ہے، یہ بڑا گنہگار ہے، بڑا خطا کار ہے، ساری زندگی میرے اوپر اکڑتا رہا، آج اسے میں اپنے اندر دفن نہیں ہونے دوں۔ نہیں، زمین عاجزی سے بچھی ہے۔ جنہیں اللہ اپنی محبت عطا کرتا ہے نا، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی ولایت عطا کرتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ انہیں عاجزی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے حضور سیدی فیض عالم کی ساری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، سخی بھی ہیں۔ میں ہیں کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں نا، جب تک زندہ رہتے ہیں نا، ایک حصہ اللہ کی مخلوق کی فیض تقسیم کرنے میں صرف کرتے ہیں، اپنی حیات کے 9 حصے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ مکلف ہیں۔ جب وہ اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، ان کی روح آزاد ہو جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، مکلف نہیں رہے، اب وہ 10 کے 10 حصے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیوں میں صرف کرتے۔ تو میرے داتا سخی بھی ہیں، میرے داتا شفیق بھی ہیں، میرے داتا عاجز بھی ہیں، متواضع بھی ہیں۔ اللہ والوں کی پہچان ہی یہی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، کشف المحجوب علم کا خزانہ ہے، کشف المحجوب معرفت کا خزانہ ہے، کشف المحجوب دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے نا، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ شروع فرما دے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ چند ایک باتیں جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں نقل فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے، یہ جو آج کل یہ لوگ کہتے ہیں نا، جنہوں نے صوفی نہیں،
جنہیں داتا صاحب نے مستصوف قرار دی. مستصوف صوفی ہے نہیں, ولی ہے نہیں, لیکن اس نے لبادہ تصوف کا اوڑھ رکھا ہے. بہروپیہ جیسے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا علم سے کیا تعلق, ہمارا شریعت سے کیا تعلق. حضور سیدی فیض عالم صوفیاء کے امام ہیں. آپ نے کشف المحجوب شریف کا پہلا باب ہی علم کی فضیلت بتا دیا کہ یاد رکھنا صوفی اور عالم میں فرق نہیں ہے, ایک ہے. صوفی وہی ہو سکتا ہے. فرمایا علم کے بغیر صوفی صوفی نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہے, زندیق ہے. اور پھر کشف المحجوب شریف ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. آپ کے جو مرشد گرامی ہیں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور سیدی فیض عالم کے مرشد گرامی, آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا وقت آخر تھا نا, بڑی پیاری بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, غور والی بات ہے. فرماتے ہیں جب میرے مرشد گرامی کا وقت آخر تھا, نزا کا عالم تھا, کشف المحجوب شریف میں یہ واقعہ, فرمایا میری گود میں آپ کا سر ہے. اب دل میں خیال کیا ہے, داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں میں نا اپنے چند پیر بھائیوں سے برگشتہ تھا, ان سے کوئی ناراضگی تھی, ان کے بارے میں کچھ اچھے جذبات نہیں تھے, گلے شکوے تھے, جس طرح ہمیں بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں, کبھی بھائیوں سے, کبھی اعزاء سے, کبھی دوست احباب سے, کبھی رشتہ داروں سے. صبح و شام پتہ نہیں کتنے گلے ہوتے ہیں, کتنے شکوے ہوتے ہیں, کتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں مجھے ان پیر بھائیوں کے بارے میں شکوہ ہے, شکایتیں ہیں, رنجشیں ہیں. میرے مرشد کا وقت آخر ہے, سر مبارک میری گود میں ہے. مجھے فرمانے لگے صاحب زادے تمہیں ایک نسخہ نہ بتا دوں جو تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا پانے کا نسخہ نہ بتا دوں. عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا بیٹے یاد رکھنا نیک ہو یا بد سب اسی کے بنائے ہوئے. نیک ہو یا بد سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہیں, خالق وہی ہے. اس لیے کبھی بھی اس کے بنائے ہوئے کسی بندے کے بارے میں برے خیال نہ رکھنا, اللہ کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی. ہمیں سیکھنا بھی تو چاہیے نا ان بزرگوں کی حیات سے. مقصد صرف مجالس منعقد کرنے کا یہ نہیں, بیٹھے آئے کھایا پیا چلے گئے, نہیں, کچھ سیکھنا چاہیے. داتا صاحب سے محبت کرنے والوں آپ کا یہ پیغام بھی تو سیکھو, آپ کا یہ درس بھی تو عمل کرو. فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے بندوں میں سے کسی کے بارے میں برا مت سوچو, اللہ کی رضا تمہیں مل جائے. اب ہمیں ایک اور, ہم بعض اوقات نا گلے شکوے بھی کرتے ہیں. آپ کے مرشد گرامی کا ہی واقعہ ہے کہ جی اللہ نے اس کو بڑا دے دیا, میرے پاس کچھ نہیں, میں بڑی محنت کرتا ہوں, یہ تفریق کیوں ہے؟ کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا. اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا, اب داتا صاحب کے مرشد ہیں تو کوئی عام مرشد تو نہیں ہے نا, داتا صاحب کے مرشد ہیں, حضور سیدی فیض عالم کے مرشد ہیں, کوئی عام تو نہیں ہے. فرماتے ہیں میں وضو کرا رہا اپنے مرشد گرامی کو, پانی کا لوٹا میرے ہاتھ میں, مرشد کریم کے ہاتھ مبارک پر پانی انڈھیل رہا ہوں. وضو کراتے کراتے میرے ذہن میں خیال آیا, کشف المحجوب شریف میں میرے ذہن میں, داتا صاحب لکھتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا اللہ کی تقسیم بھی نرالی ہے, کسی کو مخدوم بنا دیا, کسی کو خادم بنا دیا. ایسے ہی ہے نا جی. اب کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ مرشد, میں خادم, اللہ کا کرم ان پر اور اللہ کا کرم مجھ پر بے نیاز ہے, جسے چاہے مخدوم بنا دے, جسے چاہے خادم بنا دے. اب دل میں خیال آپ کے آیا, مرشد گرامی نے وضو روک دیا, فرمایا صاحب زادے رک جاؤ. اللہ جب کسی پر کرم فرمانا چاہتا ہے, اللہ جب کسی پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو اسے اپنے پیاروں میں سے کسی کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے. یہ جو بزرگوں کی نسبتیں حاصل ہیں نا, یہ جو خدمتوں کا اعزاز حاصل ہے نا, یہ ایویں ہی نہیں ہے.
یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم اگر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں تو اس کے کرم سے ہیں۔ وہ چاہتا ہمیں کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی بدھ مت کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ یہ جو اکڑتے ہیں نا ہم نے نمازیں نہیں پڑھتے، اکڑتے ہیں نا ہم شراب پیتے ہیں، اکڑتے ہیں نا ہم بھی بڑے کچھ ہیں، مغرور ہیں، اور یہ تمہاری بات نہیں ہے، اس نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ اللہ جب کسی پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں میں سے کسی پیارے کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے بات داتا صاحب نے دل میں سوچی، مرشد نے فوراً جواب بھی دے دیا، ایسا مرید کہاں سے آئے گا، ایسا مرشد کہاں سے آئے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ حضرت سید داتا گنج بخش نے لکھا نا کشف المحجوب شریف میں۔ کشتی میں جا رہے ہیں مصر میں، کشتی میں جا رہے ہیں، ساتھ مریدین بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ اب کشتی میں جا رہے ہیں، اگر آپ نے کسی نے کوئی منظر دیکھا ہو نا، یہ کشتیوں میں لوگ ساز باجے لے کر گانے بجاتے ہیں، نوجوان اس دور میں بھی تھا۔ اب یہ تو آپ مرید صوفیاء کی جماعت تھی، حضرت ذوالنون مصری آپ فوت ہوئے نا تو 70 لوگوں کو خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ داتا صاحب نے لکھی ہے یہ بات، 70 لوگوں کو خواب میں کریم آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور کریم آقا نے فرمایا جی اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اللہ کا دوست آ رہا ہے، حاذا حبیب اللہ، حاذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ مات اللہ، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا اللہ کے لیے مرا۔ یہ حضرت ذوالنون مصری مریدین کے ساتھ اللہ اللہ کرتے، نیل میں جا رہے ہیں، دریا میں جا رہے ہیں۔ اب اوباش نوجوان تھے، بے فکرے نوجوان، جس طرح آج کل بھی نوجوان ہوتے ہیں نا، نکلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، پھر نہ انہیں دین کی فکر ہوتی ہے نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے، جو کچھ آوازیں کستے ہیں۔ یہ 14 اگست ابھی گزری، آپ نے دیکھا ہوگا کیا کچھ کرتے ہیں نوجوان۔ یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے۔ اب وہ نوجوان ساز بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ اب جو آپ کے مریدین تھے نا انہیں بڑا ناگوار گزرا، بڑا ناگوار گزرا۔ حضور سیدی فیض عالم کہتے ہیں جو آپ کے مریدین تھے بڑا ناگوار گزرا کہ مرشد ساتھ ہیں، حضرت ساتھ ہیں، آوازیں آ رہی ہیں گانوں کی، ساز باجے کی۔ اب وہ دیکھتے ہیں نا ادھر، وہ کشتی قریب آتی ہے نا تو کہتے ہیں حضور ان کے لیے، ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائے، اللہ انہیں غرق کر دے، انہیں شرم ہی نہیں ہے، انہیں حیا ہی نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو، پھر بھی رک نہیں رہے، باز نہیں آ رہے، ہم انہیں اشارے کر رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، یا اللہ، تیرے یہ نوجوان بندے جس طرح تو نے انہیں یہاں عیش عطا کیا ہے، انہیں جنت میں بھی اسی طرح عیش نصیب عطا فرما دے۔ میں کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کر رہا، کشف المحجوب شریف سے۔ یا اللہ، یا اللہ، جیسے تو نے انہیں یہاں عیش عطا کیا ہے، عیش عشرت عطا کی ہے، ایسے ہی جنت میں بھی انہیں عیش عطا فرما دے۔ اب مریدین حیران، بابا جی یہ کیا، بابا جی یہ کیا کر دیا؟ ارے وہ گانے گا رہے ہیں، وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہ ساز بجا رہے ہیں، وہ کھلم کھلا ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی اللہ والے ہی جانتے ہیں نا۔ اب کیا ہوا، وہ کشتی آتی جا رہی، ادھر سے یہ جا رہے ہیں، ادھر سے آپ مسکرا رہے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جو ہی وہ کشتیاں برابر ہوئی نا، ان نوجوانوں کی نظر حضرت ذوالنون مصری پر پڑی نا، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب دعا تو اللہ والے نے مانگی تھی نا، یا اللہ جیسے عیش یہاں ہے ویسا ہی عیش وہاں بھی عطا کر دے۔ اب وہ دل کی دنیا بدلی، فوراً تائب ہوئے، حضور معافی بھی فرمائیے، توبہ بھی کروائیے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ اللہ والوں کی باتیں۔ حضرت حبیب بن سلیم راعی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا، باتیں بڑی ہیں اللہ والوں کی، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حبیب بن سلیم راعی رحمت اللہ تعالی، راعی چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پاس گئے نا ایک شخص زیارت کے لیے، کیا دیکھا، وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی
بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے. بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے. بھیڑیا کر رہا ہے. حیران، بھیڑیا تو ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے بکریوں کا. سلام پھیرا، سلام دعا ہوئی. حضرت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا. فرمایا ٹھیک ہے. کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ عرض کی حضرت سمجھ نہیں آئی، آپ کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا. کہا اس لیے کہ ان بکریوں کا مالک اپنے مالک کی عبادت میں مشغول تھا. ان بکریوں کا مالک اپنے مالک کی عبادت میں مشغول تھا، تو میرے مالک نے اس کو میری بکریوں کی حفاظت پر مامور کر دیا. اب داتا صاحب لکھتے ہیں اس سے آگے کی بات ہماری عقلیں نہیں مانتی. داتا صاحب لکھتے ہیں اس سے آگے کی بات کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، پتھر پر جس پر بیٹھے تھے نا، پیالہ لیا، پتھر کے نیچے رکھا، ایک طرف سے دودھ آیا، ایک طرف سے شہد آیا، مجھے پیالہ دے دیا، اس میں دودھ بھی ہے شہد بھی ہے. کہتے ہیں میں حیران ہوا حضور، بڑا شیریں دودھ، اور یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، بڑا شیریں دودھ. فرماتے میں حیران ہوں حضرت یہ کیسے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی نا وہ نافرمان تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نافرمان تھی، اس کے باوجود ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتے تھے. کہاں موسیٰ، کہاں ہمارے آقا، کہاں موسیٰ، کہاں ہمارے آقا. ارے موسیٰ علیہ السلام کی امت نافرمان ہونے کے باوجود رب انہیں آسمان سے من و سلوہ دیتا تھا. میں اپنے آقا کا فرما بردار امتی ہوں، رب کرم یہ فرماتا ہے دودھ اور شہد دیتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کاغذ، داتا صاحب نے یہ واقعہ لکھا، کاغذ پر اللہ کا نام لکھا، اٹھایا، صاف کیا، اوپر رکھ دیا، چوما، رکھ دیا، خوشبو بھی لگائی، رات ہوئی سوئے، اللہ کے جمال سے فیض یاب ہوئے. داتا صاحب فرماتے ہیں رب نے فرمایا یا بشر طیبت اسمی، اے بشر حافی تو نے میرے نام کو پاک کیا، خوشبو لگائی. فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي طَيَّبْتُ اسْمُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی، میں تیرا نام اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی پاکیزہ. آپ کے قول پر جو داتا صاحب نے نقل کیا، گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے نا، حضرت بشر حافی فرماتے ہیں، اور اس کو نقل حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف میں کیا، من ارادہ ان یکون عزیزا فی الدنیا و شریفا فی الآخرہ. جو یہ چاہتا ہے نا دنیا میں عزت ملے، جو یہ چاہتا ہے نا کہ دنیا میں عزت ملے، عزت کے طالب ہیں نا ہم سب، عزت کے بھوکے ہیں نا، عزتوں کا مالک وہ ہے. یا اللہ سب کو عزتوں کی حفاظت فرما دے. جو یہ چاہتا ہے من ارادہ ان یکون عزیزا فی الدنیا و شریفا فی الآخرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت ملے، آخرت میں شرافت بزرگی ملے، فَلْيَجْتَنِبْ ثَلَاثَ، وہ 3 باتوں سے بچ جائے، 3 باتوں سے اجتناب کر لے. اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں اسے شرافت عطا کرے گا، بزرگی عطا فرمائے گا، کرم فرمائے گا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لا یجیب احدا. پہلی بات تو یہ ہے کسی مانگنے والے کو انکار نہ کرے، کسی مانگنے والے کو انکار مت کرے. اور دوسرا یہ لا یذکر احدا بسوء، کسی بھی مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے. اچھا ویسے یہ میں نے مسلمان کا لفظ اپنی جانب سے ایڈ کر دیا، وگرنہ حضرت بشر حافی نے تو جو فرمایا، جو داتا صاحب نے نقل کیا، لا یذکر احدا بسوء، کسی کا بھی ذکر برائی کے ساتھ مت کرو. لا یذکر احدا، کسی ایک کا ذکر بھی برائی کے ساتھ مت کرو. جو ہے جیسا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لا یذکر احدا بسوء،
کسی مانگنے کسی کا ذکر اللہ کے بندوں میں سے کسی کا ذکر برائی کے ساتھ مت کرو. لا یجیب احدا لطعامہ. اور تیسری بات یہ ہے کھانا کھلانے سے کبھی بھی انکار مت کرو. اس کا بعض لوگوں نے کشف المحجوب کے مترجمین نے ترجمہ یہ کیا کسی کا مہمان مت بنو، لیکن میں نے اپنے ساتھ سے جو سیکھا وہ یہ مہمان کی بات نہیں ہے. لا یجیب احدا لطعامہ کا مطلب یہ ہے کسی کو کھانے سے انکار مت کرو، اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو. اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تمہارے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا، تمہیں دنیا میں عزت عطا فرما دے گا، تمہیں آخرت میں شرافت عطا فرما دے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور داتا صاحب نے ہمیں بتا دیا اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے ہم، اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے ہم. زندہ ہیں وہ لوگ، زندہ ہیں وہ لوگ جو مر گئے اوروں کے لیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.